सुनने वालों को नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान और कारवाने माओइज्म का सलाम। नोट: ये ऑडियो एआई के ताउन से तैयार और नशर की गई है, इसलिए इसमें तलफ़्फ़ुज़ व अदायगी की बाज़ गलतियों के मौजूद होने का इम्कान है, लेकिन इस फिक्री सफ़र की रूह इन तकनीकी हुदूद से कहीं ज़्यादा तवाना है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कायनात, ये समाज और हमारी अपनी सोच कैसे बदलती है? क्या तब्दीली महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरा साइंसी कानून काम कर रहा है? आज हम एक ऐसी तहरीर का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने महज कागज पर लफ्ज नहीं बिखेरे, बल्कि करोड़ों इंसानों की तकदीर बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माओ ज़ेडंग के शहरा आफाक मकाले तजाद पर की। ये महज एक मजमून नहीं है, बल्कि एक फिक्री एटम बम है जिसने 20वीं सदी की तारीख का धारा ही मोड़ कर रख दिया। इस पॉडकास्ट में हम इस फिक्री शाहकार की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि एक इनकलाबी के लिए तजाद को समझना क्यों जरूरी है। ये महज एक तहरीर नहीं है, ये एक फिक्री हथियार है, एक ऐसा हथियार जिसने चीन के करोड़ों किसानों और मजदूरों को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। इस पॉडकास्ट नुमा गुफ्तगू में हम इस रिसाले के एक एक वर्क को इस तरह खोलेंगे कि इसकी गहराई भी बरकरार रहे और ये आपको एक दोस्ताना बहस की तरह महसूस हो। तो चलिए इस फिक्री सफर का आगाज करते हैं। एक तारीखी पसे मंजर, यनान के पहाड़ और फिक्री जंग। आइए सबसे पहले वक्त की मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं। साल है 1937, जगह है चीन का इलाका येनान, जहाँ के संगलाख पहाड़ों और गारों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुजाहिदीन मुकीम हैं। इस वक्त चीन की हालत बहुत नाजुक है। एक तरफ जापानी साम्राज्य अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ चीन की सरजमीन को रौंद रहा है और दूसरी तरफ पार्टी के अपने अंदर एक शदीद फिक्री बहरान मौजूद है। यहाँ हमें दो तरह के रवैयों का सामना था। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें माओ ज़ेडंग कट्टर पसंद या निसाबिया कहते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मार्क्सी किताबें तो रट ली थीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन नजरियात को चीन के मखसूस हालात पर कैसे लागू करना है। वो लकीर के फकीर थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो सिर्फ सतही तजुर्बात पर यकीन रखते थे। इस गंभीर सूरत हाल में माओ ज़ेडंग ने महसूस किया कि जब तक हम कायनात के बुनियादी कानून यानी तजाद को नहीं समझेंगे, हम ना तो जापान को हरा सकते हैं और ना ही एक नया मुआशरा तामीर कर सकते हैं। उस वक्त सोवियत यूनियन के फलसफियाना हलकों में भी एक बहस छिड़ी हुई थी। डेबॉन्ड नामी एक फलसफी का स्कूल ये कहता था कि तजाद शुरू में नहीं होता, बल्कि एक खास मरहले पर पैदा होता है। माओ ज़ेडंग ने इस सोच को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने साबित किया कि तजाद तो मादे की फितरत में है, ये हर अमल के पहले दिन से आखिरी दिन तक मौजूद रहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़लसफ़ा सिर्फ कमरों में बैठकर बहस करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद दुनिया को बदलना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में जहां हम आज सांस ले रहे हैं, तजाद पर की अहमियत और भी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जागीरदारी, कबायली ढांचे, नौआबादियाती असरात और जदीद सरमायादारी के तजादात इस तरह एक दूसरे में उलझे हुए हैं कि उन्हें सुलझाए बगैर कोई भी सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। माओ ज़ेडंग का ये रिसाला हमें वही दूरबीन फराहम करता है जिससे हम इन पेचीदा हालात को साफ देख सकते हैं। मार्क्सी ज़बान, इस्तिलाहात का एक नया जहान। साथियों, किसी भी घर में दाखिल होने के लिए चाबी की जरूरत होती है और फलसफे के घर की चाबी उसकी इस्तिलाहात हैं। लेकिन हम इन इस्तिलाहात को बोझ नहीं बनाएंगे, बल्कि इन्हें जिंदगी की मिसालों से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जदलियाती मादियत की। ये लफ्ज सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा और गहरा है। इसका मतलब है मादी दुनिया में होने वाली तब्दीलियों और इर्तिका का वो साइंसी मुतालिया जो अशिया के अंदरूनी तजादात पर मबनी होता है। जदलियात हमें बताती है कि दुनिया साकिन नहीं है, बल्कि ये तजादात की वजह से मुसलसल बदल रही है। फिर एक बहुत ही प्यारा तस्वुर आता है जिसे हम अज़दाद की वहदत कहते हैं। इसका मतलब है ये आलमगीर हकीकत कि मुखालिफ कुव्वतें हमेशा एक ही शय का हिस्सा होती हैं और अपने वजूद के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर होती हैं, जिसका मतलब है कि आप रोशनी की कदर तभी कर सकते हैं जब अंधेरा मौजूद हो।
इसी तरह सरमायादाराना निजाम में सरमायादार और मजदूर दो मुखालिफ कुव्वतें हैं, लेकिन वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक के बगैर दूसरे का वजूद मुमकिन ही नहीं। समाजी निजाम को परखने के लिए हम तर्ज़े पैदावार की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है वो मखसूस माशी और माशरती तरीका जिससे कोई समाज अपनी मादी ज़रूरियात पूरी करता है। जैसे जागीरदारी में ज़मीन मरकज़ होती है और सरमायादारी में फैक्ट्रियाँ और मशीनरी। इस पूरे ढांचे में दो बड़े तबके आमने सामने होते हैं। एक बुर्जुआजी, जिसका मतलब है वो सरमायादार तबका जो पैदावार की तमाम ज़राए का मालिक है, और दूसरा प्रोलेतारिया, जिसका मतलब है वो मजदूर तबका जो अपनी मेहनत बेचकर जिंदा रहता है और जिसके पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है। इन सब नजरियात को समझते हुए हमें कट्टर पसंदी से बचना है। कट्टर पसंदी का मतलब है नजरियात को एक मुर्दा निसाब समझ लेना और उन्हें बदलते हुए हालात के मुताबिक इस्तेमाल ना करना। माओ ज़ेतुंग हमें लकीर का फकीर बनने के बजाय एक तख्लीकी इनकलाबी बनने की दावत देते हैं। कायनात को देखने के दो जाविये। आइए अब एक बहुत अहम नुक्ते पर बात करते हैं। इंसानी शऊर की तारीख में कायनात को देखने के दो बड़े तरीके रहे हैं, एक माबाद तबैयाती और दूसरा जिद्दलियाती। माबाद तबैयाती सोच क्या है? इस सोच के हामिल लोग समझते हैं कि कायनात की तमाम चीजें साकिन हैं और एक दूसरे से अलग थलग हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई तब्दीली आती भी है तो वो सिर्फ मिकदार की हद तक होती है, यानी एक चीज बड़ी होकर ज्यादा बड़ी हो गई लेकिन वो बदली नहीं। वो ये भी मानते हैं कि तब्दीली हमेशा किसी बैरूनी ताकत या धक्के की वजह से आती है। ये सोच अशिया के अंदरूनी तजादात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। सरमायादाराना निजाम में इस तरह की सोच को इसलिए आम किया जाता है ताकि लोग ये समझें कि समाज का मौजूदा ढांचा, गुर्बत और अमारत, ये सब हमेशा से ऐसे ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये एक जुमूद वाली सोच है। इसके बरक्स जिद्दलियाती नुक्ता नज़र हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता है। ये सिखाता है कि कायनात की हर शय हर लम्हा हरकत में है और बदल रही है, और इस तब्दीली की असल और बुनियादी वजह शय के अंदर छुपा हुआ वो अंदरूनी तजाद है जो उसे खामोश नहीं रहने देता। बैरूनी वजूहात सिर्फ तब्दीली के लिए एक माहौल या शर्त फराहम करती हैं, लेकिन तब्दीली की असल मादी बुनियाद शय के अपने अंदर होती है। माओ ज़ेतुंग की वो मशहूर मिसाल याद कीजिए जो आज भी हर सियासी कारकुन की जुबान पर होती है। वो कहते हैं कि एक अंडा जब मुनासिब दर्जा हरारत पाता है, जो कि एक बैरूनी शर्त है, तो वो एक जिंदा चूजे में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस अंडे के अंदर तब्दीली की मादी बुनियाद यानी वो अंदरूनी तजाद मौजूद है जो उसे जिंदगी की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप एक पत्थर को कितना ही मुनासिब दर्जा हरारत दे दें, वो कभी चूजा नहीं बनेगा, क्योंकि उस पत्थर के अंदर वो मखसूस तजाद मौजूद ही नहीं है। इस मिसाल को अगर हम समाज पर लागू करें तो पता चलता है कि सरमायादारी के अंदर ही उसकी तबाही के बीज मौजूद हैं। मजदूर तबका वो अंदरूनी कुव्वत है जो इस निज़ाम को बदल देगी। तब्दीली कोई बैरूनी मौजज़ा नहीं है, बल्कि ये समाज के अपने तजादात का एक मंतकी और नागुज़ीर नतीजा है। तजाद की आफाकियत, मादे की धड़कन। अब इस बहस को थोड़ा और फैलाएं तो हमें पता चलता है कि तजाद आफाकी है। इसका मतलब है कि कायनात की हर शय, हर लम्हा और इर्तिका के हर मरहले पर तजाद की हामिल है। अजीम इनकलाबी मुफक्किर लेनिन ने कहा था कि जदलियात दरअसल अशिया के जौहर के अंदर तजाद के मुताले का नाम है। साइंस की दुनिया में भी तजाद हर जगह मौजूद है। फिजिक्स में मुस्बत और मनफी बरक़ीरू, मैकानियात में अमल और रद्द अमल, और बायोलॉजी में खलियों का मुसलसल बनना और टूटना, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये सब तजाद की ही मुख्तलिफ मादी शक्लें हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी सोच और फिक्र के अमल में भी तजाद मुसलसल काम करता रहता है। जब हम किसी पुरानी और गलत राय को छोड़कर नया और सही इल्म हासिल करते हैं तो ये हमारे शऊर के अंदर पुराने और नए नज़रियात के दरमियान तजाद की ही एक सूरत होती है। पार्टी या किसी भी इनकलाबी तंजीम के अंदर जो फिक्री कशमकश होती है वो दरअसल समाज में मौजूद तबकाती तजादात का ही एक अक्स होती है।
اس لیے تضاد سے ڈرنے کے بجائے اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات تضاد کا تسلسل ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تضاد صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بڑا بحران سامنے آئے، لیکن ماؤ زے تنگ کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تضاد کسی بھی عمل کے پہلے دن سے آخری دن تک مسلسل موجود رہتا ہے۔ اگر تضاد ختم ہو جائے تو حرکت ختم ہو جائے گی، اور حرکت کا ختم ہونا دراصل مادے کی موت ہے۔ انقلابی جدوجہد کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تضاد کے حل ہو جانے کے بعد، جیسے کہ انقلاب کی کامیابی، تضادات مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ان کی نوعیت اور شکل بدل جاتی ہے۔ اسی لیے سوشلسٹ معاشرے میں بھی مسلسل جدوجہد اور فکری بیداری کی ضرورت رہتی ہے۔ تضاد کی انفرادیت، ٹھوس حالات کا ٹھوس تجزیہ۔ ساتھیوں، اب ہم ماؤ زے تنگ کے فلسفے کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے چینی انقلاب کو ایک منفرد پہچان دی۔ وہ ہے تضاد کی انفرادیت کا تصور۔ ماؤ کا کہنا تھا کہ اگر ہم تضاد کی آفاقیت کو تو سمجھ لیں، لیکن اس کی مخصوص انفرادیت کو نظر انداز کر دیں تو ہم کبھی بھی اپنے سماج میں کوئی ٹھوس عمل نہیں کر پائیں گے۔ ہر تضاد کا اپنا ایک مخصوص جوہر ہوتا ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے یا ہر سماجی عمل کا تضاد دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کا اندرونی تضاد جاگیرداری کے تضاد سے مختلف ہے، اور جاپانی سامراج کا تضاد برطانوی سامراج سے الگ نوعیت کا تھا۔ ہمیں اس بات کا گہرا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہر تضاد کی اپنی مخصوص نوعیت کیا ہے، اور ارتقاء کے مختلف مراحل پر اس تضاد کی شدت میں کیا کمی یا بیشی آ رہی ہے۔ ماؤ زے تنگ کا ایک بہت ہی سنہرا اصول ہے، تضادات کی نوعیت کے مطابق انہیں حل کرنے کے طریقے بھی لازمی طور پر مختلف ہونے چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ہر تضاد کے لیے ایک ہی نسخہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان طبقاتی تضاد کو صرف ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس کسی غلام قوم اور سامراجی طاقت کے درمیان موجود تضاد کو قومی آزادی کی جنگ اور ایک وسیع متحدہ محاذ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ شہر اور دیہات کے تضاد کو زرعی اصلاحات کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کے اپنے اندرونی تضادات کو کبھی بھی طاقت کے زور پر حل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تنقید، تعلیم اور جمہوری طریقہ کار کا استعمال ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو مزدور کسان پارٹی کی جدوجہد اس اصول کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے جاگیرداری کے تضاد کو یہاں کے مقامی حالات کے مطابق سمجھا اور کسانوں کو ایک منظم سیاسی قوت کے طور پر ابھارا۔ انہوں نے کتابی باتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے زمین کے ٹھوس حقائق کو سمجھا۔ تضادات کے جنگل میں بنیادی تضاد کی تلاش۔ اب تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ کے سامنے 20 تضادات اور مسائل موجود ہیں۔ آپ الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں کہ پہلے کس سے نمٹا جائے۔ یہیں پر بنیادی تضاد کا تصور ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے یا کسی پیچیدہ عمل کے دوران ایک ہی وقت میں بہت سے تضادات موجود ہو سکتے ہیں۔ ایک ناپختہ کارکن ان تضادات کے جنگل میں بھٹک سکتا ہے، لیکن ایک ماہر مارکسی استاد یہ سکھاتا ہے کہ ان تمام تضادات میں سے ہمیشہ ایک بنیادی تضاد ہوتا ہے جو باقی تمام ثانوی تضادات پر حاوی ہوتا ہے۔ بنیادی تضاد وہ ہوتا ہے جس کے حل ہونے سے معاشرے کے باقی تمام چھوٹے بڑے تضادات کے حل ہونے کی راہ خود بخود ہموار ہو جاتی ہے۔ 1937 کے چین میں جاپان کے حملے نے صورتحال کو یکسر بدل دیا تھا۔ اگرچہ کمیونسٹ پارٹی اور کومنتانگ کے درمیان طبقاتی تضاد موجود تھا، لیکن جاپانی جارحیت نے چین بمقابلہ جاپان کے تضاد کو بنیادی تضاد بنا دیا۔ ماؤ نے سکھایا کہ اس مرحلے پر پوری طاقت اور توجہ بنیادی تضاد کو حل کرنے پر لگانی چاہیے، ورنہ اگر آپ ثانوی تضادات میں الجھے رہے تو پوری انقلابی تحریک تباہ ہو جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی مختلف ادوار میں بنیادی تضاد اپنی شکل بدلتا رہا ہے۔ کبھی یہ آمریت اور جمہوریت کے درمیان کشمکش تھی، تو کبھی یہ وفاقی اکائیوں کے حقوق کی جنگ بنی۔ ایک سائنسی تجزیہ کار کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر مرحلے پر اس بنیادی تضاد کی درست نشاندہی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تضاد کے بنیادی پہلو کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تضاد کے دو پہلوؤں میں سے ایک ہمیشہ غالب ہوتا ہے، جسے بنیادی پہلو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شے کی اصل نوعیت اور پہچان اس کے اسی بنیادی پہلو سے طے ہوتی ہے۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ سرمایہ دار طبقہ غالب ہوتا ہے،
اس لیے اس پورے نظام کو سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ لیکن تضاد کی فطرت متحرک ہے۔ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں مغلوب پہلو یعنی مزدور طبقہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ غالب پہلو بن جاتا ہے، جس سے پورے نظام کی نوعیت بدل کر سوشلزم میں جاتی ہے۔ ہم آہنگی اور کشمکش، تبدیلی کا میکینزم۔ اب ہم اس فلسفے کے ایک ایسے حصے کی طرف آ رہے ہیں جو اشیاء کے بدلنے کے پورے طریقہ کار کو واضح کرتا ہے۔ وہ ہے تضاد کے پہلوؤں کی ہم آہنگی اور کشمکش۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم آہنگی یا وحدت کی۔ تضاد کے دو مخالف پہلو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن نہیں ہوتا۔ اسے ہم باہمی انحصار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بغیر نفع کمانے والے سرمایہ دار کے مزدور کا تصور ممکن نہیں، اور بغیر اجرت کے کام کرنے والے مزدور کے بغیر سرمایہ دار کا کوئی وجود نہیں۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ خاص تاریخی حالات میں یہ دونوں پہلو ایک دوسرے میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ طبقہ جو آج محکوم ہے وہ انقلابی عمل کے ذریعے حاکم بن جاتا ہے، اور سابقہ حاکم طبقہ اپنی مراد کھو کر محکوم بن جاتا ہے۔ انقلابی تبدیلی دراصل تضاد کے انہی پہلوؤں کی جگہوں کے بدل جانے کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کشمکش کی مطلقیت کا تصور ہے۔ ماؤ زی تنگ کے نزدیک تضاد کے پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی یا اتحاد ہمیشہ عارضی، اضافی اور مشروط ہوتا ہے، جبکہ ان کے درمیان کشمکش مستقل اور مطلق ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب دو مخالف قوتیں بظاہر بہت پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہ رہی ہوں، تب بھی ان کے اندر ایک نہ دکھائی دینے والی کھینچتان اور کشمکش جاری رہتی ہے۔ یہی وہ اندرونی کشمکش ہے جو جمود کو توڑتی ہے اور ارتقاء کی راہ ہموار کرتی ہے۔ ایک انقلابی کارکن کے لیے اس میں یہ سبق چھپا ہے کہ اتحاد ہمیشہ وقت کی ضرورت کے تحت عارضی ہوتا ہے، جبکہ جدوجہد ایک دائمی عمل ہے۔ تضاد اور تصادم، کیا ہر حل گولی سے نکلتا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال جو اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر تضاد کا حل ہمیشہ گولی، بارود اور خون خرابے سے ہی ممکن ہے؟ ماؤ زے تنگ نے اس کا جواب تصادم کے تصور کے ذریعے دیا ہے۔ ان کے نزدیک تصادم تضاد کی ایک خاص اور انتہائی شکل ہے، لیکن ہر تضاد لازمی طور پر تصادمی نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں دو طرح کے تضادات میں فرق کرنا ہوگا۔ پہلا ہے دشمنانہ تضادات۔ یہ وہ تضادات ہیں جن کے مفادات میں دور دور تک کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک غاصب استعمار اور غلام قوم کے درمیان تضاد، یا ایک ظالم جاگیردار اور بے زمین کسان کے درمیان تضاد۔ ان تضادات کا حتمی تصفیہ صرف کھلے تصادم اور انقلاب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دوسری طرف غیر دشمنانہ تضادات ہیں۔ یہ وہ تضادات ہیں جو عوام کے اپنے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے مزدوروں اور کسانوں کے درمیان چھوٹے موٹے مفادات کا ٹکراؤ، یا کسی تنظیم کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والے اختلافات۔ ان تضادات کو جمہوری طریقے سے، پیار محبت، بحث و مباحثے اور فکری اصلاح کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ماؤ زے تنگ نے نہایت سختی سے خبردار کیا کہ اگر ہم عوام کے اندرونی تضادات کو دشمنانہ سمجھ کر طاقت سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے، اور اگر دشمن کے ساتھ موجود تضاد کو غیر دشمنانہ سمجھ کر مفاہمت کریں گے تو ہم انقلاب کے ساتھ غداری کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی نازک لکیر ہے جسے سمجھنا ہر سیاسی کارکن کے لیے لازم ہے۔ انقلابی عمل اور آج کی دنیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ساتھیوں، ماؤ زے تنگ کا یہ رسالہ محض ایک خشک نظریاتی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کے لیے ایک مکمل منصوبہ ہے۔ اس کی تفہیم سے ہم آج کے دور کے انتہائی پیچیدہ مسائل کا سائنسی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ آئیے پاکستان اور ہندوستان کی معروضی صورتحال کا تجزیہ کریں۔ ہمارے خطے کا سب سے بڑا تضاد کیا ہے؟ یہاں جاگیردارانہ باقیات، قبائلی ڈھانچے، کرپٹ بیوروکریسی اور بین الاقوامی سامراجی تسلط کا عوامی مفادات کے ساتھ ایک شدید ٹکراؤ ہے۔ اس تضاد کو حل کرنے کے لیے ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ قومی جمہوری انقلاب کا ہے، جس میں جاگیرداری اور سامراجی مداخلت کا خاتمہ کر کے زمین کی منصفانہ تقسیم اور حقیقی قومی خود مختاری حاصل کرنا ہوگی۔ دوسرا مرحلہ طبقاتی تنظیم سازی کا ہے، جس میں مزدور طبقے کو سیاسی طور پر بیدار کر کے ان کی بالادستی قائم کرنا ہوگی۔ تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ فکری جدوجہد کا ہے، جس میں پارٹی اور تنظیم کے اندر موجود کٹر پسندی کو ختم کر کے سائنسی سوشلزم کے نظریات کو راسخ کرنا ہوگا۔
ادبی اور ثقافتی محاذ پر بھی تضاد کی بہت اہمیت ہے۔ مارکسیس نظریات نے اردو ادب پر نہایت گہرے اور انمٹ اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے عظیم ادیبوں اور شاعروں جیسے فیض احمد فیض اور سعادت حسن منٹو نے اپنے فن کے ذریعے سماجی تضادات کو بڑی بے باکی سے بے نقاب کیا۔ فیض صاحب کی شاعری میں جو طبقاتی شعور ملتا ہے وہ دراصل اسی تضاد کی ہی ایک خوبصورت ادبی شکل ہے۔ ماؤ زے تنگ کے بقول ثقافتی محاذ کے بغیر ہم دشمن کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ ادب کا کام یہ ہے کہ وہ پرانی اور فرسودہ اقدار کے خلاف نئی انسانی اور انقلابی اقدار کی کشمکش کو عوامی شعور کا حصہ بنائے۔ انقلابی تصفیہ، تضاد سے تبدیلی تک کا سفر۔ ساتھیوں، ہماری آج کی اس طویل گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ماؤ زے تنگ کا فلسفہ تضاد ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا کو بدلا جا سکتا ہے اور اسے بدلا جانا چاہیے۔ یہ فلسفہ ہمیں یہ اٹل حقیقت سکھاتا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے کیونکہ تضاد مادے کی فطرت اور کائنات کے ریشے ریشے میں شامل ہے۔ انقلاب کوئی اچانک پیش آنے والا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ سماج کے بنیادی تضاد کے حل ہونے کا ایک شعوری نام ہے۔ ایک سچے انقلابی کو ہمیشہ ٹھوس حالات کا ٹھوس تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح وقت پر صحیح دشمن پر کاری ضرب لگا سکے۔ علم صرف کتابوں کے سینوں میں دفن رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقام سڑکیں، کارخانے اور وہ کھیت کھلیہان ہیں جہاں یہ ایک مادی طاقت بن کر ابھرتا ہے۔ جب عام لوگ تضاد کے اس سائنسی قانون کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ کائنات کی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ماؤ زے تنگ کا یہ رسالہ آج بھی ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو ناانصافی، جبر اور استحصال کے خلاف لڑ رہا ہے اور ایک ایسی دنیا کی تعمیر کا خواب دیکھ رہا ہے جہاں تضادات دشمنی پر مبنی نہیں ہوں گے بلکہ انسانی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ تضاد پر محض ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے، اور ہر ہتھیار کی طرح اس کی اصل افادیت اس کے درست اور بروقت استعمال میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان کے انقلابی کارکنوں، نوجوانوں اور طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اس رسالے کا بار بار مطالعہ کریں اور اسے اپنے مخصوص سماجی حالات پر لاگو کر کے ایک حقیقی عوامی انقلاب کی راہ ہموار کریں۔ تضاد کی سائنسی تفہیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایک روشن اور سوشلسٹ مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جدوجہد طویل ہے اور راستہ کٹھن، لیکن جب ہم تضاد کے قانون کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں منزل صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو آئیے اس فکری روشنی میں اپنے عمل کو تیز کریں اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھیں جہاں انسان کا انسان کے ہاتھوں استحصال ختم ہو سکے۔ امید ہے کہ آج کی یہ طویل اور تفصیلی گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اور اس نے آپ کے ذہن میں بہت سے نئے سوالات اور خیالات کو جنم دیا ہوگا۔ فلسفہ کوئی مردہ چیز نہیں ہے، یہ ایک زندہ قوت ہے، اسے جینا سیکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔